بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر طرح کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ کوئی چیز اس کے جیسی نہیں اور وہ سننے دیکھنے والا ہے۔ اور وہی تو آسمانوں میں اور زمین میں اللہ ہے۔ وہی تمہارے ظاہر و باطن سے خبردار ہے۔ وہی جو کچھ بھی تم کرتے ہو جانتا ہے۔ اور اس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جن کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور جو کچھ خشکی اور تری میں ہے اس کو وہی جانتا ہے، اور کوئی پتا نہیں کھٹکتا مگر وہ اسے ضرور جانتا ہے۔ اور زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ اور نہ کوئی خشک چیز ہے مگر وہ لوح محفوظ میں موجود ہے۔ اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، ظاہر اور پوشیدہ کو جاننے والا ہے۔ زمین اور آسمان کی کوئی چیز اس سے چھپی نہیں ہے۔ تمہارا معبود تو بس وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں۔ اس کا علم ہر چیز پر چھا گیا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں جن کی خوبی اللہ نے اس طرح بیان کی ہے۔ اور جو باتیں تم نہیں جانتے تھے تمہیں سکھا دیں، اور تم پر تو اللہ کا بڑا احسان ہے۔ اللہ ان پر، ان کے گھر والوں پر، ان کے ساتھیوں پر، ان کا کہا ماننے والوں پر ان گنت رحمت اور سلامتی بھیجے۔ اے اللہ کے گھر کا حج کرنے والوں اور سارے سنسار کے مسلمانوں، اللہ سے ڈرو۔ دنیا اور آخرت میں کامیابی، خوشی اور چھٹکارا ملے گا۔ اللہ نے کہا اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگار بنتے تو اللہ سے جو ثواب ملتا وہ اس سے کہیں اچھا ہوتا، کاش یہ لوگ اتنا تو سمجھتے۔ اور اللہ نے کہا اللہ سے ڈرتے رہو اور خوب سمجھ لو کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اللہ نے کہا اللہ سے ڈرتے رہو اور سمجھ رکھو کہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور ہم اللہ سے کیسے نہ ڈریں اور صرف اس کی عبادت کیوں نہ کریں، وہی تو فائدہ دینے والا اور ہانی نقصان پہنچانے والا ہے۔ اللہ نے کہا یاد رکھو اگر اللہ کی طرف سے تمہیں کوئی تکلیف چھو بھی گئی تو پھر اس کے سوا کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہوگا، اور اگر تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے تو پھر اس کے فضل و کرم کو لوٹانے والا بھی کوئی نہیں۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے فائدہ پہنچائے، اور وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ تقوی اور علم کو جوڑتے ہوئے اللہ نے کہا اللہ سے ڈرو اور اللہ تم کو علم دے گا، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور تقوی یہ بھی ہے کہ اللہ نے جس کی طرف بلایا ہے اسے مان لیں۔ جس کی طرف اللہ نے بلایا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی صرف عبادت کی جائے، اور تھوڑی سی بھی عبادت کسی کی نہ کی جائے، چاہے کوئی بھی ہو۔ اے لوگو، اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اسی نے تمہارے کھانے کے لیے پھل پیدا کیے۔ بس کسی کو اللہ کے برابر نہ بناؤ، حالانکہ تم خوب جانتے ہو۔ اور یہی دعوت سارے انبیاء کی تھی، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، یہ تمہارے لیے اچھا ہے اگر تم جانتے۔ اللہ نے کتابیں اتاری اور نبیوں اور رسولوں کو بھیجا اپنی امت کو سکھانے کے لیے اور توحید کی طرف بلانے کے لیے، اور یہ کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے۔ تو ہر نبی نے اپنے لوگوں سے کہا اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ تو یہ ثابت ہوا کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی کا مطلب صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ قرآن میں ہے اور اللہ نے کہا تھا کہ دو دو معبود نہ بناؤ، معبود تو بس وہی یکتا اللہ ہے، صرف مجھ سے ڈرتے رہو۔ اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ اسی کا ہے، خالص فرما برداری ہمیشہ اسی کی ہے۔ تو کیا تم لوگ اللہ کے سوا کسی اور سے بھی ڈرتے ہو؟ اور جتنی نعمتیں تمہارے ساتھ ہیں سب اسی کی طرف سے ہیں۔ پھر جب تم کو تکلیف چھو بھی گئی تو تم اسی سے گڑ گڑاتے ہو۔ پھر جب وہ تم سے تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو تم میں سے کچھ لوگ اپنے پروردگار کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں تاکہ جو ہم نے ان کو دی ہے ان کی ناشکری کریں تو دنیا میں چند دن چین کر لیں،
پھر تو جلد ہی تم کو معلوم ہو جائے گا۔ تو اللہ کی توحید کی گواہی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری کی گواہی کے ساتھ اللہ کی خوشنودی اور قیامت میں نجات کا سبب ہے۔ اور رسالت کی گواہی کا مطلب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی خبر دی ہے اسے سچا سمجھنا، ان کا حکم ماننا، ان کی طرح اللہ کی عبادت کرنا، جیسا کہ اللہ نے کہا، اے نبی ہم نے تم کو لوگوں کا گواہ اور خوشخبری دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا اور اللہ کی طرف اسی کے حکم سے بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ اور دونوں شہادت اسلام کے ستونوں میں پہلا ستون ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے: گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کا روزہ رکھنا، جس کے پاس طاقت ہو اسے حج کرنا۔ ان میں دوسرا ستون نماز قائم کرنا ہے۔ اللہ نے کہا، اور پابندی سے نماز پڑھو، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے دور رکھتی ہے اور اللہ کی یاد کا بڑا مرتبہ ہے، اور تم لوگ جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ اور زکوٰۃ کا ذکر اللہ کی کتاب میں نماز کے ساتھ کیا گیا، اور زکوٰۃ ادا ہوگا اس طرح کہ مالدار اپنے مال کا تھوڑا حصہ زکوٰۃ کے حقدار کو دے گا۔ اس سے سماجی یکجہتی میں اور عام فائدہ کے کاموں میں شریک ہونے میں اسلام دھرم کی سچائی کا پتہ چلتا ہے۔ اور اسلام کے ستون میں رمضان کے روزے رکھنا، جس کے پاس طاقت ہو اس کو حج کرنا ہے۔ اللہ نے کہا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج ہے جو اس کی طاقت رکھے۔ اے حاجیو، تم پر اللہ نے رحم کیا اس فرض کو تمہارے لیے آسان کر کے، تو تم اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مجھ سے اپنے حج کا طریقہ سیکھ لو۔ اور اللہ نے کہا، حج کے مہینے تو معلوم ہیں، بس جو شخص ان مہینوں میں اپنے اوپر حج لازم کرے تو احرام سے آخر حج تک نہ عورت سے تعلق بنائے، نہ کوئی اور گناہ کرے اور نہ جھگڑا کرے اور نیکی کا کوئی سا کام بھی کرے، تو اللہ اس کو خوب جانتا ہے اور راستے کے لیے توشہ لے لے، اور سب میں بہتر توشہ پرہیزگاری ہے، اور اے عقل مندو مجھ سے ڈرتے رہو۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا درجہ بھی بیان کیا، تو احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کر رہے ہو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر تم نہیں دیکھ رہے تو وہ یقیناً تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور ایمان کے ارکان یہ ہیں کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لاؤ۔ تو اے حاجی لوگوں اور ہر جگہ کے مسلمانوں، میں آپ سب کو اور اپنے آپ کو تقوی کی نصیحت کرتا ہوں، وہ بڑا اچھا توشہ ہے۔ اسی طرح میں آپ سب کو اور اپنے آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ اچھے کاموں کو کرنے میں جلدی کرو۔ اللہ نے کہا، اور اپنے پروردگار کے بخشش اور جنت کی طرف دوڑ پڑو، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اور جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اور اللہ نے کہا، اچھے کام کرو تم کامیاب ہوگے۔ اور اللہ کے بندو، جان لو کہ اچھے کام میں جلدی کرنا یہ بھی ہے کہ اسلام کے اخلاقی چیزوں پر حرص رکھا جائے، جس نے ایک مسلمان کو تراش کر اچھا بنا دیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہی اچھی عادتیں پائی جاتی تھیں جیسا کہ اللہ نے آپ کی خوبی کو بیان کیا ہے۔ اللہ نے کہا، اور بے شک تمہارے اخلاق بڑے اعلیٰ درجے کے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قیامت میں میرا سب سے محبوب اور سب سے قریبی وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اور اچھے اخلاق کا عام مطلب یہ ہے، سارے لوگوں میں پائے جانے والی اچھی عادت جس کو مسلمان اور غیر مسلم سب عزت دیتے ہیں، کیونکہ یہ کہنے اور کرنے میں اچھے سلوک کا نام ہے۔ اللہ نے کہا، لوگوں سے اچھی بات کہو، اور اللہ نے کہا، بھلائی برائی کبھی برابر نہیں ہو سکتے، تو ایسے طریقے سے جواب دو جو نہایت اچھا ہو، تو
تم دیکھو گے جس میں اور تم میں دشمنی تھی گویا وہ تمہارا دلی دوست ہے۔ اور بے وقوفی جہالت سے مقابلہ کرنے کے بارے میں اللہ نے کہا معاف کر دو، بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے دور رہو۔ اور اللہ نے کہا اے رسول تم صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ جو تمہاری تصدیق نہیں کرتا تمہیں بے صبرا کر دے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چوکنا رہیں کہ یہ آپ کو بیکار کی لڑائی اور جھگڑے اور اس کے برے نتیجے کی طرف نہ لے جائیں۔ اور مسلمان اپنے مضبوط اخلاق کی وجہ سے جاہل کسی خود غرض رکاوٹ پیدا کرنے والے پر دھیان ہی نہیں دیتا، بلکہ وہ اللہ کی بات کو یاد رکھتا ہے کہ اور جب کسی سے کوئی بری بات سنو اور جب کسی سے کوئی بری بات سنی تو اس سے دور رہے، اور صاف کہہ دیا کہ ہمارے واسطے ہماری کارگزاریاں ہیں اور تمہارے واسطے تمہاری کارستانیاں ہیں، تمہیں سلام ہے، ہم جاہلوں سے کوئی سروکار نہیں رکھتے۔ اسی طرح یہ بھی پتہ ہے کہ اس طرح کے لوگوں کے منہ لگنے اور لڑائی کرنے سے ان کو شہرت ملتی ہے اور ان کے منصوبوں کو کامیابی، اور یہ اس پر خوش ہوتے ہیں، بلکہ ان میں سے بہت سے لوگوں کا تکیہ اسی پر ہوتا ہے۔ لیکن دھوکہ دھڑی کے خطرات کو بھاپ لیا جائے گا، اسی طرح کھلی گستاخی کا حساب ہوگا، اور یہ سب اسلامی حکمت کے سائے میں انجام دیا جائے گا۔ اے مسلمانوں، اللہ کے گھر کے حاجی لوگوں، اسلام کی خوبیوں میں سے ہے کہ آپس میں نفرت، کینہ اور اختلاف پیدا کرنے والی چیزوں سے دور رہا جائے، اور محبت اور رحم ہمارے اندر کوٹ کوٹ کر بھر جائے۔ اور یہ خوبیاں اللہ کی رسی کو پکڑنے کے مطلب میں شامل ہیں، جیسا کہ اللہ نے کہا اور تم سب اللہ کی رسی کو تھام لو اور الگ الگ نہ بنو۔ اتحاد، بھائی چارہ اور آپسی مدد امت کی حفاظت، اور آپ سے اتحاد دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ میں مضبوط باڑ کی طرح ہے۔ اور یہ چیز اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلام ایک اکٹھا کرنے والا دین ہے جس کی بھلائی پوری انسانیت کو گھیرے ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے اچھے لوگ وہاں ہیں جو لوگوں کے لیے زیادہ فائدے والے ہیں۔ اس لیے اسلامی قانون اپنی انسانیت کے چلتے بڑے اونچے ہیں، جس میں دوہرا معیار نہیں اور نہ ہی اس کے بنیادی باتوں میں کوئی بدلاؤ ہوتا ہے، اور یہ سب کے لیے بھلائی چاہتا ہے اور دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے۔ اور انہی خوبیوں کے ذریعے اسلام کی روشنی پھیلی اور پورے سنسار کے کونوں تک پہنچی، اور اس بھلائی کے کام کو آگے پہنچانے کے لیے ایسے لوگوں نے محنت کی جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا، تو اس ہدایت نے ایسے ماننے والوں کو پیدا کیا جو اسلام کے راستے پر چلے۔ اسی مانند بیان کی ذمہ داری کو آگے بڑھانے میں ٹھوس علم والے لوگوں کا مبارک چھاپ رہا، اور اسی ذمہ داری میں سے اسلام کے بارے میں غلط سمجھ اور غلط سوچ کا سامنا کرنا بھی ہے۔ اللہ کے گھر کے حاجی لوگ، اے حاجی لوگو، دعا کی قبولیت کی جگہ میں سے تمہاری یہ جگہ ہے جہاں تم ٹھہرے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کا خطبہ دینے کے بعد عرفہ میں ٹھہرے اور اللہ سے دعا کرتے رہے اور اس کو پکارتے رہے، اور ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ اکٹھا کر کے دو دو رکعت، ایک اذان اور دو اقامت سے پڑھائی، اور سورج ڈوبنے تک ٹھہرے رہے۔ پھر آرام اور سکون کے ساتھ چلتے ہوئے مزدلفہ گئے اور اپنے ساتھیوں کو سکون کے ساتھ چلنے کی وصیت کرتے رہے، اور مزدلفہ میں مغرب کی نماز 3 رکعت اور عشاء کی نماز 2 رکعت ادا کی، اور رات وہیں گزاری، اور فجر کی نماز وہیں پڑھی، اور ذکر کے لیے بیٹھ گئے یہاں تک کہ خوب روشنی ہو گئی۔ پھر منا گئے اور بڑے جمرہ کو 7 کنکری ماری، پھر حج کی قربانی کی اور سر کے بال منڈائے اور احرام کھول دیا، جسے تحلل اول کہا جاتا ہے۔
پھر مکہ گئے اور طواف کیا اور منا واپس آ گئے اور تشریق والے دنوں کی راتیں یہیں گزاری اور منا میں اللہ کا ذکر زیادہ کرتے رہے اور روزانہ جمرات کو کنکری ماری۔ پہلے چھوٹے جمرات کو 7 کنکری، پھر بیچ والے کو 7 کنکری اور اس کے بعد دعا کیا، پھر بڑے جمرات کو 7 کنکری ماری اور مجبوری والے لوگوں کو منا کے اندر رات گزارنے سے چھوٹ دے دی اور منا میں 13ویں تاریخ تک باقی رہے اور جلدی کرنے والوں کو 12ویں تاریخ میں نکلنے کی اجازت دے دی اور حج کا کام پورا کرنے کے بعد اپنے سفر سے پہلے طواف وداع کیا۔ تو اے مسلمانوں، اس بڑے موسم عرفہ کے دن سے فائدہ اٹھاؤ جس کے بارے میں اللہ نے کہا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو پورا کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو مکمل کیا اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کیا، اور جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ عرفہ کے دن سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور بے شک اللہ قریب ہوتا ہے اور حاجیوں پر فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے۔ تو تم زیادہ سے زیادہ دعا کرو، بے شک اللہ نے دعا قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اور تمہارے رب نے کہا کہ مجھے پکارو، میں تمہارے پکار کو سنوں گا، اور کہا جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والوں کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ اے اللہ، حاجیوں سے ان کے حج کے کاموں کو قبول کر، ان کی دعاؤں کو سن لے اور ان کے کاموں کو آسان کر دے اور ان کے گناہوں کو ختم کر دے اور ان کی حفاظت کر اور حفاظت سے فائدے کے ساتھ ان کے ملک میں واپس لوٹا دے، اس حال میں کہ ان کی عزت اونچی اور بلند ہو۔ اے میرے پالنے والے، مجھے دنیا کی نعمت دے اور آخرت میں ثواب دے اور دوزخ کی آگ سے بچا۔ اے اللہ، مسلمانوں کی حالت کو اچھا کر دے اور ان کے درمیان محبت پیدا کر دے اور ان میں تعلیم اور بھلائی پھیلا دے اور ان کی اولادیں کو بہترین بنا دے اور ان کی روزی روٹی میں برکت دے اور انہیں جنت میں ڈال دے۔ اے اللہ، توفیق اور درستگی دے اور مدد کر خادم الحرمین شریفین سلمان بن عبدالعزیز کی اور ان کے جانشین امیر محمد بن سلمان کی۔ اسلام، مسلمانوں، پوری انسانیت کے لیے جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس پر ان کی حکومت کو بہترین بدلہ دے اور ان کی مدد میں ان کے ساتھ رہ، اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اولاد اور ساتھیوں پر رحمت اور سلام بھیج۔